صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2601 نمبر حدیث پاک تک کلام پہنچا تھا۔ آج انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ بابو ہبۃ الواحد للجماعہ، ایک چیز جماعت کو ہبہ کرنا، یعنی ایک ہی چیز دو لوگوں کے اندر، دو سے زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دینا، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2602 اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب لایا گیا، کوئی پینے کی چیز تھی، وہ پیالے کے اندر یا کٹورے میں ہوگی۔ آپ نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا، یعنی بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ تھے۔ آپ نے اس لڑکے سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس مشروب کا باقی ماندہ ان لوگوں کو عطا کر دوں۔ اس لڑکے نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا جو حصہ مجھے ملا ہے اس پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا مشروب جھٹکے سے اس بچے کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہ بچے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں سے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے ہی قریب رہے ہیں۔ آپ نے ایک روایت پیچھے بیان ہوئی تھی کتاب الصلاح کے اندر کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ تھیں، ام المومنین۔ تو آپ نے اتنے چھوٹے سے ہیں اور درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو کہ آپ کیسے رات گزارتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت لی، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، تو آپ پھر حجرے میں سوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا، اور پھر کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا، میں آپ کے اس طرف کھڑا ہو گیا، سیدھے الٹی طرف بائیں طرف، تو سرکار نے پکڑ کے مجھے پھر دائیں طرف کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑے ذہین اور سمجھدار صحابی تھے، اور شروع سے ہی بچپن سے ہی سرکار کی صحبت میں رہے۔ اور اسی طرح جو دوسری روایت تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم تشریف لائے تو میں نے مسواک وغیرہ پیش کی اور پانی کا جو وضو کا پانی رکھ دیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بارے میں فرمائی کس نے رکھا؟ بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، ایک روایت میں مجھے سینے سے لگایا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے فہم میں اضافہ فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ شروع سے ہی یہ بڑے سمجھدار اور ذہین اور سرکار کے صحبت یافتہ تھے۔ اب یہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف آپ بیٹھے ہیں، اس طرف اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشروب تھا نوش فرمایا، اور پھر حق یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ والے کو پہلے دیں۔ جیسے پڑوسی کے بارے میں ہبہ کے اندر یہ حدیث گزری تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن کسی کو کچھ دینا چاہے تو قریب والے کو پہلے دے، پھر دور والے کو دے۔ اسی طرح جب ہم کوئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی چیز دینا چاہیں تو پہلا حق سیدھی طرف والے کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں تو سب میں بانٹ دی، اگر تھوڑی سی چیزیں تو بہرحال سیدھے والے کا زیادہ حق ہے، حالانکہ وہ بھی چھوٹے تھے اور ادھر اکابر صحابہ تھے۔ اگر عمر کا اعتبار کیا جائے تو ان کا ہونا چاہیے، اگر مقام و مرتبے کا اعتبار کیا جائے تو بڑی عمر کے تھے، بڑا مقام تھا سرکار کی بارگاہ میں تو ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابن عباس کو سرکار نے دیا۔ دینے کے بعد پھر پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دے دوں۔ یہ دیکھیں بڑی عارضی والی چیز ہے، ایک بڑا کیا چھوٹے سے اجازت لے گا؟ لیکن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت فرمایا کہ جب حق کی بات آتی ہے تو پھر چھوٹوں کو نظر انداز نہ کریں، بڑے کو بھی عارضی کرنی چاہیے، اور آپ نے یہی اجازت طلب کی۔ اب اس سے ہمیں ذرا سبق سیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے بڑے جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مطلب ہوتا ایسا ہے کہ سامنے والے کی رائے لینی چاہیے، لیکن رائے نہیں لیتے بلکہ مسلط کرتے ہیں رائے، اور اس طرح عارضی کے الفاظ کہنا، جیسے شوہر ہے بیوی کے ساتھ، ماں باپ ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، استاد شاگردوں کے ساتھ، پیر صاحب مرید کے ساتھ، اس قسم کے الفاظ کہ آپ اجازت دیں، یہ تو ہماری پھر عزت و وقار کے خلاف ہوگا۔ ہر ایک ایسا نہیں کرتا، لیکن ایسا کرتے بھی ہیں۔ تو انہیں، اور میں بھی اس سے درس حاصل کرتا ہوں،
آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ جب کسی کا کوئی حق بنتا ہو تو پھر ہم اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہ کریں، پھر شدت و سختی نہ کریں، اور اگر وہ شخص اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے ہماری رائے کو رد کرے تو اس سے ناراض بھی نہ ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات وہ اپنا حق غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس میں ماں باپ یقینی سی بات ہے یا استاد یا پیر غلط چیز میں تو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ماں باپ بچے آ کے کہتے ہیں، لڑکی نے کہا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بیٹا اپنی ایک پسند کا اظہار کرتا ہے، اور جب ماں باپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو لڑکی نے جس لڑکے کو پسند کیا وہ اچھا نہیں ہوتا، فراڈیہ قسم کا ہوتا ہے، لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ شادی بیاہ کوئی ایک لڑکا لڑکی کے ملاپ کا نام تو نہیں ہے، یہ تو دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے۔ بعض اوقات لڑکا تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کی بہنیں، اس کی والدہ، ان کا رہن سہن، لائف سٹائل بڑا ہی غلیظ قسم کا ہوتا ہے کہ ایک تو گندگی پسند ہوتے ہیں، بعض اوقات منہ پھٹ قسم کے ماں بہن کی گالیاں بکرے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اور کوئی بیڈ فیل نہیں کر رہا ہوتا، یا گناہ عام ہوتے ہیں، نامحرم لوگوں کا بڑا آنا جانا ہوتا ہے، گھس جاتے ہیں ایک دم، عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے، آ رہے ہیں صاحب کزنز وغیرہ۔ تو اب لڑکی اگر وہاں چلی جائے گی صرف لڑکے کے ساتھ تو نہیں رہے گی، لڑکا تو کام پہ چلا جائے گا، لڑکی کو تو اس کو بھگتنا ہوگا، اور یہ ہماری بچیاں نہیں سمجھ پاتی، وہ والدین کو ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، تم میرے خوشیوں کے دشمن ہو گئے ہو، وہ سمجھتی ہیں بس شادی ہو جائے گی تو سارے دکھ ختم، ساری خوشیاں میری جھولی میں۔ ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دور کی۔ اب یقینی سی بات ہے ایسی صورت میں تو ماں باپ سمجھائیں گے نا۔ ایسی لڑکا کبھی کسی لڑکی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، جی آن لائن میری دوستی ہو گئی میں اسی سے شادی کروں گا۔ او بھائی، آن لائن کے اندر کتنے فراڈ ہو رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ؟ اور یہ میری بہنیں میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گی کہ جب کوئی فیملی جان پہچان والی نہ ہو اور آپ رشتہ لے کے جائیں، دونوں اتنے ملائم گفتگو کریں گے، بہن جی ہم تو اپنی بیٹی بنا کر لے کر جائیں گے، ہاں جی ہم بھی بالکل دیکھیں بچوں کی خوشیوں میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اچھا تاثر چھوڑنا، اپنے عیوب و نقائص کو روک لینا، چھپا دینا، وہ فیملی ایک دوسرے پر اس ظاہری تصنع اور بناوٹ کی وجہ سے ٹرسٹ کر لیتی ہے، اور بعد میں دونوں یہ کہتے ہیں، بعد وقت نظر آتے ہیں کبھی یہ کبھی وہ، اف کتنی گھنی عورت تھی، پہلے ہمارے سامنے دیکھ کیسی معصوم بنی، ہم تو دھوکے میں آ گئے، اب بتاؤ، اب پتہ چلا ہے کہ کیسی ہے وہ، ایسے ایک دوسرے پہ دونوں۔ تو یوں لڑکی بعد وقت اور یہ تو پھر وہ ہے کہ آپ فزیکلی طور پہ آمنے سامنے، تب یہ معاملات، ہر تیسرا کیس اسی کا، اور انٹرنیٹ کے اوپر تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے سامنے والے کی کیا عادات ہیں، کیا اطوار ہیں۔ ایک غسیلا لڑکا ہے مثال کے طور پر، یہ بہت ہی غسیلی لڑکی ہے کہ ناخنوں سے منہ نوچ لیتی ہے، انٹرنیٹ پہ منہ نوچے گی، آپ نے کوئی ناراض بھی کیا تو وہ ملائم اس میں کرے گی کہ چلو جی ابھی تو شادی کرنی ہے یا کچھ بھی ہے، بچہ جمورہ پھنسے گا تو اپنے عیوب و نقائص چھپاتی رہے گی، پھر جب شادی ہوگی دیانتداری سے سوچیے کیا وہ آپ کی والدہ کی خدمت کرے گی، اطاعت کرے گی، آپ کی بہنوں کا رکھ رکھاؤ رکھے گی، آپ کے والد صاحب سے ادب سے بات کرے گی، وہ تو سنائے گی بعض اوقات اگر غسیلی لڑکی ہوئی تو۔ پھر یہ اس قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی زندگی بن جاتی ہے عذاب، کیونکہ وہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ گھر والے تانے دیں گے اور جاؤ اور جاؤ، تو وہ بیچارے پھر میرے پاس تو کیسز کا انبار لگا ہوا ہے، آپ کیونکہ میں مطلب میڈیا پر چونکہ آتا ہوں تو لوگ اپنے کیسز لے کر آتے ہیں، آپ یقین کیجئے سارا دن تقریباً اس قسم کے 50 کیسز ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے شادی بیاہ کے اندر، بہت سے معاملات کے اندر، لیکن جب آپ غلط کسی کو چوز کرتے ہیں تو پھر ماں باپ یقینی سی باتیں کریں گے، ایسے مرید غلط بے راہ روی کی طرف اپنا کوئی حق غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے یا اس کا نتیجہ غلط آ رہا ہے تو روک سکتے ہیں، لیکن جب کوئی صحیح کر رہا ہے اور آپ خواہ انٹرفیئر کریں، یہ بھی چیز صحیح نہیں ہوتی، اور اگر کرنا بھی چاہیں تو پھر یہی ایک عاجزی والا انداز ہونا چاہیے، بہرحال تو سیکھنا چاہیے۔ اب جب سرکار نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا جو حصہ مجھے ملا ہے میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ ایثار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سخاوت، ایک ہوتی ہے ایثار۔ سخاوت آدمی اپنی ضرورت سے زائد چیز جو ہوتی ہے وہ کسی کو اس کی ضرورت کے لیے دے دیتا ہے، اور ایثار یہ ہوتا ہے کہ کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنی ذاتی ضرورت کو بھی قربان کر کے آدمی کسی کو دے دیتا ہے۔ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے تبرکات وغیرہ یہ نیکیوں کے معاملے میں ایثار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو پہلی صف میں جگہ مل رہی ہے تو آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کہیں یار چلو تم آ جاؤ میری جگہ، میں پیچھے پڑ دیتا ہوں،
یہ ایثار نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو پھر اور سیدھی جانب والوں کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ اس میں ایثار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ دیر سے آئے وہاں بیٹھے، ہاں اگر کوئی عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں، کوئی عالم اور پیر ہیں، شیخ کامل ہیں، ان کے ادب اور احترام کے لیے آپ ہٹ جائیں، اچھی چیز ہے۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایثار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تبرکات وغیرہ کے مسئلے میں، اور یہاں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فزیکلی طور پہ دکھایا، یا رسول اللہ میں آپ کے دیے ہوئے پہ کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یہ آپ کی جو مشروب کے اندر برکت ہے، وہ برکت مجھے حاصل ہو، میں اس برکت پہ کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ اور جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی تو نہیں فرمایا، ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ پی لیں، اور کہیں پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کو بے ادبی قرار دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بھی میں مطلب یہ کہ ایسے حضرات سے، خواتین و حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کو کوئی بھی منصب حاصل ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنا حق استعمال کر رہا ہو، اور تو ہم اس کو بعض اوقات اپنے خلاف ایک بے ادبی والا عمل تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ اس نے کوئی نہ بے ادبی کا قصد و ارادہ کیا، بلکہ اس نے صحیح عمل کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم منتقم مزاج ہوتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں، تعریف کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مجلس کے اندر دور بٹھانا شروع کرتے ہیں، مجلس سے بھگا دیتے ہیں، اور سیدھے منہ بات نہیں کرتے، روڈلی رویہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کیا آپ کو یہ ان تمام چیزوں کے، اس طرح منفی رویوں کے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا آپ حق بجانب ہیں ان کو اختیار کرنے میں؟ کیا واقعی سامنے والے کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ یہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے؟ اتنا احتساب کا شعور تو ہمارے اندر ہونا چاہیے، اتنا علم تو ہمارے پاس ہو کہ شرعی تقاضوں کو ہم سمجھ سکیں، اور اس کی روشنی میں پھر اپنے احتساب کا شعور بھی ہونا چاہیے کہ احتساب تو کر سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات سامنے والا اپنا ایک حق استعمال کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں، وہ نہیں مانتا، تو ہم ساری زندگی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے، اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اب آخری بات، کیا یہ جو ادھر صحابہ بیٹھے تھے یہ ناراض ہو گئے سارے کے سارے؟ بالکل بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ دین سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس بچے کا حق ہے، نبی کریم نے اس کو دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مطلب بالکل دین پر چلتے تھے۔ ہمارا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، ہم لوگ مطلب یہ کہ بعض اوقات خود دیندار، وہ چونکہ دیندار لوگ تھے تو دینداروں کو زیادہ اس سے سیکھنا چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایک دین سے وابستہ فرد اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اور منہ بسور کے بیٹھ جائے، بعض اوقات رشتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی اگر بعد میں رشتہ آیا نہیں دیں گے، انہوں نے فلاں وقت میں ایسا کیا تھا، فلاں شادی بیاہ کے اس میں، ارے بھائی۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم گئے تھے، چائے نہیں پوچھی پلائی، خالی کھانا لا کے رکھ دیا، رائتہ نہیں موجود تھا، میں نے شادی میں کہا تھا بیٹا وہ ٹرے پکڑا دو، ٹرے نہیں پکڑائی تھی، حالانکہ وہ بچے کو شاید شعور نہیں ہوگا، ادھر نکل گیا، اس نے ٹرے نہیں پکڑائی تھی، مجھے یاد ہے آج تک، اب میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یہ اہل علم جو ہیں بعمل وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو منصب حاصل ہے یا عام لوگ جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں، انہیں خاص طور پہ اس سے سیکھنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الہبۃ المقبودتی وغیر المقبودتی والمقسومتی وغیر المقسومہ۔ مقبوضہ یعنی قبضے میں لیا ہوا، اور غیر مقبوضہ جو ہمارے قبضے میں نہ ہو، منقسم تقسیم شدہ، اور غیر منقسم جو بھی تقسیم نہ ہوا ہو، چیز کو ہبہ کرنے کا بیان۔ حدیث ہے 2603 نمبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت ادا کی اور زیادہ دی۔ تو یہ ایک بڑے واقعے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپسی پر اونٹ پہ سوار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا وہ کمزور سا اونٹ تھا، چل نہیں پا رہا تھا، تو اچانک ایک پیچھے سے کوئی سوار آیا اور انہوں نے اس اونٹ کو اپنا نیزہ ہلکا سا چبویا تو وہ اونٹ بڑا برق رفتاری سے آگے چلنے لگا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اے جابر کیا جلدی ہے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے گھر پہنچنا ہے کیونکہ میری بہنیں ہیں اور میری نئی شادی، یہ فرمایا کہ میری نئی شادی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے سرکار نے پوچھا کنواری بچی سے کی ہے یا سیبہ سے، یعنی بیوہ یا مطلقہ سے؟ آپ نے فرمایا سیبہ سے۔ سرکار نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری کچھ بہنیں تھیں،
والد صاحب فوت ہوتے ہوئے مجھے کہہ گئے تھے اپنی میری بہنوں کی حفاظت کرنا، اور یقیناً شادی شدہ عورت زیادہ اچھا حفاظت کر سکتی ہے، تو پھر سرکار نے آپ سے وہ اونٹ خرید لیا تھا، اور جب آپ پہنچے تو اس کی قیمت سرکار ان کو دے رہے ہیں۔ یہ اس کا واقعہ ہے، پیچھے واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت ادا کی اور زیادہ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قیمت پر آپ کا اور بیچنے والے کا مطلب سودا ہوتا ہے، بات ڈن ہو جاتی ہے، اس میں دونوں کمی بیشی کر سکتے ہیں بعد میں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک گلاس کسی سے خریدا، اس نے کہا 100 روپے کا، میں نے کہا یار 90 روپے کا دے دو، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پیسے دیے تو پورے 100 ہی دے دیے، یعنی میں قیمت بڑھا سکتا ہوں۔ اس نے مطالبہ تو نہیں کیا نا، میں اپنی طرف سے زیادہ دے رہا ہوں، تو خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں، تو مشتری زیادہ دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ چلیں اب آپ ایسا کریں کہ مثال کے طور پہ میں نے 90 دینا چاہے، 90 طے ہوئے، تو اس نے کہا 80 دے دیں، چلیں 10 اور میں کم کر دیتا ہوں، یہ اس کو اختیار حاصل ہے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ جب کسی کو دیا تو کچھ اور زیادہ دے دیا۔ تو اس طرح اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، اور یہ اچھی اگر آپ کو ایک مارکیٹ بنانی ہے، اپنے گاہک پکے کرنے ہیں، تو اس طرح سے جو اچھے سیلز مین ہوتے ہیں، اچھے آنرز ہوتے ہیں، وہ تھوڑا بہت اپنے مسلسل آنے والے گاہکوں کو اس طرح کی رعایات دے کر اپنے پاس پختہ کر لیتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ خیر نبی کریم کا تو کوئی گاہک کو پختہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے تو ایک احسان فرمایا اور اپنی امت کو یہ سکھا دیا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ تھوڑا احسان کا معاملہ کر دیا کرو۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2604 نمبر حدیث پاک ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ فروخت کیا۔ جب ہم مدینے آئے تو آپ نے فرمایا مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ پس آپ نے چاندی کا وزن کیا، راوی جو پیچھے ہیں، پیچھے راوی شعبہ کہتے ہیں، پس شعبہ نے کہا کہ یوں کہا تھا، پس میرے لیے وزن کیا اور زیادہ وزن کیا، یعنی چاندی اس کے بدلے میں سرکار نے دی تھی، اور جو اس کا بنتا تھا وزن جتنی طے ہوئی تھی اس سے زیادہ سرکار نے دیے۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر وہ چاندی ہمیشہ میرے پاس رہی حتیٰ کہ جنگ حرہ کے دن اہل شام نے اس کو لے لیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ چاندی آپ نے استعمال نہیں کی، وہ تبرکاً اپنے پاس رکھی، لیکن وہ جنگ کے اندر چھین لی گئی، آپ کے پاس سے لے لی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے اکابرین، پہلی بات تو وہی ہے کہ سرکار نے احسان فرمایا اور ایک اچھا رویہ اختیار کیا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے کوئی مطلب گاہک ہو اس کو کچھ زیادہ دے دیں، اور خاص طور پر غربا کو میں گزارش کرتا ہوں کہ جیسے آپ بارگیننگ کرتے ہیں، گلاب کا پھول کے یہ ہار وار ہوتے ہیں نا، کوئی لاتے ہیں کہ جی کتنے کا ہے، جی 200 کا، آپ کہتے ہیں 100 کا، اچھا جی چلو 150 دے دیں، 200 لے لیں، چلو اچھا، خوش ہو جاتا ہے دل، اس طرح کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ باقی اس پہ تھوڑا سا کلام کریں گے تبرک کے موضوع پر، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔